علامہ صاحب بندگی کا درست مفہوم کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، بسم اللہ، ایک صرف لائن کا اضافہ کریں گے. اوکے، دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں شروع میں ہی نا 6 یا 7 آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ایسا ہے نا. اب دیکھیے یہاں سوال ہے نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کی سماعتوں پہ مہر لگا دی، سمیع والا ابصارہم غشاوت، غضاف ڈال دیا ان کے اوپر، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. عقل بھی تو کوئی چیز ہے نا، عقل پہ مہر کیوں نہیں لگائی، دل پہ مہر کیوں لگائی؟ ہاں، معرفت کے جو 1 منٹ میں بتا دیں، معرفت کے جو سرچشمے ہیں نا انسان جن سے معرفت حاصل کرے انسان کے اس کے اندر، وہ حواس خمسہ عموماً کہا جاتا ہے نا، حواس خمسہ ہے، یہی چیزیں ہیں نا، بالکل. حواس خمسہ آتا ہے ہمارے جو اس میں دل تو شامل نہیں ہے. دل نہیں ہے. دیکھیے یاد رکھیے کہ عقل، یہ معرفت کے بعد عقل کی منزل ہے، اس کے بعد والی حواس خمسہ کو جو کنٹرول چیز کری وہ کری عقل ہے نا. عقل چیزوں میں تمیز کرنا سکھائے گی. یاد رکھیے عقل کا کام صرف اتنا ہے، بتا دے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے، لیکن عقل روکنے پر قادر نہیں. اس لیے ہر عقل مند آدمی گناہ کرتا بھی نظر آتا ہے، رشوت لیتے ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ عقل چیزوں میں امتیاز پیدا کرتی ہے، سمجھیے. عقل سے اوپر جو حاکم ہے نا، جو عقل پر بھی حکومت کرتا ہے، جو دل کہتے ہیں نا، آخر میں کہتے ہیں کہ دل کی بات، یہ دل سب سے بڑا سرچشمہ ہے ہدایت کا. دل سے مراد یہ ہے معرفت دل؟ کا قلب میں وہ افعدہ بھی کہیں استعمال ہوا ہے، وہ بھی تفصیل میں چلے جائیں گے نا، بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اب وہ موضوع رکھیں گے کبھی تو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو کہ قلب اور افعدہ میں کیا فرق ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ دل وہ آخری سرچشمہ ہے کہ جہاں، اسی لیے دیکھیے کہتے ہیں کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پہ لعنت دیتے ہیں. کیوں؟ قرآن ان کے دل میں نہیں اترا، زبان پر جاری ہے، زبان پر جاری ہے، اسی سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، سب کچھ کرانے نہیں. عقل پر مہر لگے تو ہوتا ہے دیوانہ، پاگل، اور اس کے اوپر کوئی جزا سزا نہیں آتی. عقل نہیں ہے، مجنون ہے نا، مجنون ہے. لہٰذا عقل پہ مہر لگتی، ختم اللہ علی عقولہم، تو وہ پاگل ہے، اس کے اوپر حکم کوئی نہیں آ رہا. کیونکہ قلب وہ آخری منزل ہے، سرچشمہ ہے، جہاں سے انسان اپنے عقل کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اور وہیں پہ نفس کی بات جو علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ جانتا ہی غلط ہے لیکن نفس امارہ کو کنٹرول نہیں پا رہا، وہ دل ہے جو حکومت کر کے نفس امارہ کو لوامہ کی طرف لاتا ہے، لوامہ سے پھر مطمئنہ کی طرف لاتا ہے، پھر وہ نفس ملکوتی کی طرف جاتا ہے. یہ الگ تفصیلی بحث. ٹھیک ہے جناب، اس کو ذہن میں رکھیے آپ. یہ دل کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا. دوسری بات جو آپ نے کی تھی وہ بھی 2 منٹ میں مکمل کر دیں. بندگی. جی، بندگی کے حوالے سے دیکھیے یاد ہے قرآن مجید میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے نا پیغمبروں کا، جتنے بھی علیہ السلام اجمعین، ان سب کو اللہ نے عبد کیا. وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبدنا ابراہیم، وذکر عبدنا داؤد، ہے نا، میرے بندے میرے بندے میرے بندے، ہے نا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین وانہما، جناب موسیٰ جناب ہارون علیہ السلام کے لیے فرمایا انہما من عبادنا الصالحین، یہ ہمارے نیک بندے 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 بندے. لیکن یاد رکھیے کہ بندگی کے مدارج ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ سے اس کی نسبت کیا ہے، عبد اور معبود کی. پتھر ہو، جمادات ہو، کسی جو کچھ بھی ہے، فرشتے ہو، ملائک، لیکن ان سب میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا انسان، برا انسان، شیطان ہو، شیطان کا ماننے والا جو بھی، ان کل من فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے، بندگی ہو گئی، بندگی کی نسبت. یہ بندگی بڑھتے بڑھتے کہاں جا رہی ہے؟ آپ بن رہے ہیں، میں بن رہا ہوں، ہم سے نیک بن رہا ہے، متقی بن رہا ہے، بندہ بندہ بندہ، جناب نوح بندے، جناب داؤد بندے، ہوتے ہوتے بندگی کی آخری منزل جاتی. یاد رکھیے کہ جہاں ہر بحث ختم ہو جاتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کس کو ہوئی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ بندگی وسلم. کو. کیا بات ہے، معراج ہے اس بندگی کو. یہ اسی لیے یاد رکھیے، مولا عارفان کا ایک قول ہے کہ کفا بھی فخرا ان اکون لک عبدا، مجھ علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے، بس یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کیا بات ہے، تو عبد کی جتنی منزلیں بڑھتی چلی جائیں گی تو معراج عبد کو ہوئی ہے. کس کو ہوئی ہے؟ عبد کو. یعنی عبد، عبودیت کی آخری منزل ہوئے جسے اللہ یہ معراج عطا فرما رہا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ. عبد کی، یہ میں نے خلاصہ کیا ہے. بہت خوب، کبھی اس بہت پہ ہی رکھیے گا الگ خوبصورت، سے بہت تفصیل. خوبصورت گفتگو یہ چل پڑی ہے. اور ایسے گفتگو سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے موضوعات کے اوپر پورا پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ہم ان سے صحیح طرح سے رہنمائی حاصل کر سکیں، ہمارے اذہان بھی کھل سکیں. اور علماء دین کا شکر گزار ہوتا ہوں اسی وجہ سے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری آڈینس کے لیے بھی رہنمائی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسے علماء جب تک ہمارے پلیٹ فارم میں موجود ہوتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں.